ان میں سب سے پہلی جو مومنوں کی ماں ہیں وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ آپ کریم نے اور بھی نکاح فرمائے، اور بھی ازواج مطہرات ہیں سرکار کی، اور بھی امہات المومنین ہیں، مگر سب سے پہلی ماں جو مومنوں کی ماں بنی وہ حضرت سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات۔ اب یہ کیسی عظمت مآب خاتون ہیں، دور جاہلیت میں بھی جن کا لقب طاہرہ مشہور تھا۔ ایسے ماحول میں جس میں ذرا بھر بھی کوئی احتیاط نہ ہوتی، کوئی خیال نہ رکھا جاتا، ایسے جاہلیت کے ماحول میں بھی حضرات حسنین کریمین کی نانی جان کا لقب طاہرہ تھا۔ طاہرہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دور جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے ملقب تھیں، اللہ نے اسی خوش نصیب کو طیب و طاہر مدینے والے کی حرم کی زینت بنایا۔ فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان عورتوں کو اللہ نے کتنی بلندی عطا فرمائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بنی، ازواج بنی، کہ اللہ فرماتا ہے طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں ہیں، طیب عورتوں کے لیے طیب مرد ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ کی طہارت کا کیا عالم ہے کہ جنہیں اللہ نے مصطفیٰ جیسا شوہر عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی حرم کی زینت جب آپ بنی تو مکے کی بڑی رئیسہ تھی، تاجرہ تھی، بڑا کاروبار تھا، خاندان قریش سے تعلق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب عقد ہوا تو اپنا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اتنی مالکہ تاجرہ بڑی رئیسہ ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خدمت کرتی اور حضور علیہ السلام کے مشن میں حضور کا ساتھ دیا۔ چونکہ جب سرکار کے ساتھ حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا اس وقت رسول اللہ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، نبی پاک کی عمر مبارک 25 سال تھی اور سرکار نے 15 سال کے بعد یعنی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ مصطفیٰ کے حرم کی زینت بن چکی تھی۔ 15 سال اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ گزارے، 10 سال اعلان نبوت کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گزارے، 25 سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کے رسول اللہ کے ساتھ گزرے۔ ایک ایک لمحہ جن کے قرب میں معراج کا شرف عطا کرتا ہے، آپ خود سوچیں اس عظمت مآب مومنوں کی ماں کا شان کا عالم کیا ہے کہ جنہیں 25 سال مصطفیٰ کے قرب کی اللہ نے برکتیں عطا فرمائی۔ یعنی آپ مدینہ طیبہ کی گلی سے گزر جائیں، وہ لمحہ آپ کے لیے معراج کا لمحہ ہوتا ہے۔ آپ سرکار کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہ لمحہ مومن کی معراج کا لمحہ ہوتا ہے۔ تو جن کے قریب میں ایک گزرا ہوا لمحہ معراج کا لمحہ ہوتا ہے، اس پاک بارگاہ میں 25 سال گزارنے والی کو اللہ نے کیا کیا عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو اولاد عطا فرمائی۔ سوائے حضرت ابراہیم کے ایک آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں، اس کے علاوہ نبی پاک کی ساری اولاد اللہ نے حضرت سیدہ خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائی۔ تو جو سیدہ خاتون جنت کی ماں بنے، بولے پیار سے ذرا سبحان اللہ۔ بھائی جسے سیدہ خاتون جنت کی ماں بنایا گیا ہے، ماں ہوتی ہے،
لیکن کیا کہنے اس ماں کے جس ماں نے کائنات کو سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی عطا فرمائی، جس عظمت مہار شان والی بیٹی کے دو بیٹوں میں حسن اور حسین نے، اور حسن اور حسین کی اولاد نے مصطفیٰ کے دین کے جھنڈے کو بلندیوں پہ پہنچایا ہے، مصطفیٰ کے دین کو بچایا ہے، مصطفیٰ کے دین کے لیے ساری قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی برکتیں ہیں، اور مصطفیٰ کا نسب، مصطفیٰ کی اولاد، مصطفیٰ کی نسل کریم اللہ نے سیدہ خدیجہ سے چلائی۔ سیدہ خدیجہ سے آگے سیدہ فاطمہ آئی، سیدہ فاطمہ سے حسن حسین آئے، اور حسن حسین سے آج کائنات میں جگہ جگہ مصطفیٰ کی اولاد موجود نظر آتی ہے۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کیا خدمات ہیں، سنیے ذرا، جنہیں اللہ کی طرف سے سلام آئے۔ نہیں تھوڑا بولیں، ہے روزہ میرا بھی ہے، خیر ہے کوئی گل نہیں، میں لگاتار پہ بولنا ہے، تسی تھوڑا تھوڑا بول چھوڑو۔ اب دیکھیں ذرا، جنہیں اللہ کی طرف سے سلام آئے کیا کہنے ان کی عظمت ہوں گی۔ اللہ کی رحمت مل جائے تو بڑی بات ہے، جسے اللہ کی طرف سے سلام آئے۔ فرمایا گیا رسول اللہ کے لیے کھانا سیدہ خدیجہ اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی۔ سرکار کے حرم کی زینت بنی مصطفیٰ کے گھر میں آئی، مکہ کی سب سے بڑی رئیسائیں، تاجرائیں، خاندان قریش کی معزز خاتون ہیں، اللہ نے بڑی ساری عظمتوں اور شانوں سے نواز رکھا ہے، لیکن جب سرکار کے حرم کی زینت بنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر میں آئی، نوکر بھی موجود، نوکرانیاں بھی موجود، لیکن کسی کو نہیں کہا، اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کام کرتی، نبی پاک علیہ السلام کی دل جوئی کرتی تھی۔ جب لوگ نبی پاک کا دل دکھاتے تھے، حضرت سیدہ خدیجہ مصطفیٰ کا دل بڑھاتی تھی۔ جب نبی کریم علیہ السلام باہر سے گھر میں تشریف لاتے، مشرکین کے تانے، کافروں کے تانے، لوگوں کی باتیں سن کے نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک پہ اثر ہوتا۔ جب سرکار گھر میں تشریف لاتے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی پاک کے ساتھ ایسی باتیں کرتی، سرکار کو سارے غم بھول جایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ